الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء عظام نے، محدثین نے، مشائخین نے، فقہا نے، اللہ والوں نے کبھی بھی اس فانی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایک بات یاد رکھنا، نہ یہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارے گھر والوں کا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہمارے گھر والے بزنس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ یوں فرمایا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ بے شک یہ چل رہا ہے، لیکن ہر صبح ہماری زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے، اور ہر شام ہماری زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے۔ ہر ہفتے ایک ہفتہ کم ہو رہا ہے، ہر مہینے ایک مہینہ کم ہو رہا ہے، ہر سال ایک سال کم ہو رہا ہے۔ اور عجیب حال ہے آج کل لوگوں کا کہ برتھ ڈے مناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیندار گھروں میں اب تو نعوذ باللہ کیک کاٹا جا رہا ہے، بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی کس بات کی؟ کہا ہم ایک سال بڑے ہو گئے۔ ارے بڑے نہیں ہوئے، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ تو یہ تو رونا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے تھی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ عجیب حال ہے، اینیورسری پر گھر سجائے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے، بلون وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا کہ ہماری جو شادی ہوئی تھی اس کو 5 سال ہو گئے، اسی تاریخ کو ہوئی تھی، اسی لیے اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ ہاں آپ الحمدللہ پڑھتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ ہم لوگ دونوں میاں بیوی محبتوں کے ساتھ ہمارا یہ سال بھی گزر گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بلون لگاتے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کیک کاٹتے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آخرت سے غفلت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے، بلکہ دونوں میاں بیوی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، ایک اور سال ہم اپنی موت کے قریب ہو گئے، اپنی قبر کے قریب ہو گئے، اپنی آخرت کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے معاشرے میں ایک تیسری برائی یہ چل رہی ہے، گھر میں کوئی چیز اچھی بنی، کوئی کیک اچھا بن گیا، کوئی کھانا اچھا بن گیا، پاستے اچھے بن گئے، کوئی چکن کی چیز اچھی بن گئی، اس کا فوٹو لیا، اسٹیٹس پر رکھ دیا۔ کوئی ہوٹل میں کھانے چلے گئے، وہاں کچھ کھانے کی ڈشز اچھی آئی تھی، سج کر آئی تھی، سنور کر کے آئی تھی، اس کا فوٹو لیا اور اس کو اسٹیٹس پہ رکھ دیا۔ رات 1 بجے کافی بنائی، اس کا فوٹو لیا اور اسٹیٹس پہ رکھ دیا۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی غریب کی بچی جس کے گھر میں صحیح معنوں میں کھانا نہیں ہوتا، بیچارے سیدھا سادہ کھانا کھا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب وہ غریب کی بچی کی نظر اس کیک پر اور اس میگی پر اور اس کافی پر اور اس مختلف قسم کی ڈشز پر جب پڑتی ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ابو سے کہتی ہے کہ ابو دیکھو میری فلاں سہیلی کیسی اچھی اچھی چیزیں کھاتی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ گھر میں کچھ لاتے بھی نہیں۔ باپ کہتا ہے دیکھ بیٹا، اس کے ابا کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ لوگ تو بہت مالدار لوگ ہیں، اور تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ بڑی محنت سے سر عام بازاروں میں پسینہ بہاتا ہے، تب جا کے کچھ رقم آتی ہے جس سے ہم کڑی کھچڑی بنا لیتے ہیں۔ بیٹا شکریہ ادا کر، ابھی تو یہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے نا تو ایک انڈے میں ہم 3-4 بھائی کھایا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک عجیب ہمارا بچپنا گزرا۔ دیکھ بیٹی تو صبر کر، وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے غریب باپ، لیکن اس کے دل سے آہیں نکلتی ہے اس مالدار کی بیٹی کے لیے کہ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اس کو کیک کھانا تھا اور چیزیں کھانی تھی، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتی اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی، لیکن یوں نمائش تو نہ کرتی، یوں اس کو اسٹیٹس پر تو نہ ڈالتی، یوں کسی غریب کی بچی کی آنکھ سے آنسو تو نہ نکالتی، یوں کاش میری بچی کو تو نہ تڑپاتی۔ کیا اس کے باپ کے آنکھوں کے آنسو کیا ہمیں چین لینے دیں گے؟ کیا گھر میں بہاریں آ جائے گی؟ کیا بچے فرما بردار ہو جائیں گے؟ ارے نہ نہ نہ، پریشانی گھیرے گی، ڈاکٹروں کے اور عاملوں کے چکر کاٹتے پھرو گے اور پریشان ہوتے پھرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، گھر میں اچھی اچھی کھانے کی چیزیں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، دعا پڑھ کے کھائیے، اور یہ نیت کیجیے کہ اس کھانے سے جو مجھے طاقت ملے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گی، دین کی خدمت کروں گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی ایک برائی اور بھی چل رہی ہے۔ اب دل کا درد ہے، آپ کے سامنے نہ رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی کے موقع پر 2-3 دن پہلے ساری بیگ کھول کر رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے کپڑے دیے، اتنے ٹوال دیے، اتنے صابن دیے، اتنا سونا دیا، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، ہم 15 بیگ بھر کے سامان دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہاں کوئی یتیم کی بچی کھڑی ہو تو، اور اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور میں اس سے فرمائش کرتی تو میری شادی پر بھی میرا باپ یہ ساری چیزیں مجھے دے گا۔ کوئی غریب کی بچی کھڑی ہو، اس کی 2 مہینے کے بعد شادی ہو، مشکل سے اس کے کھانے کا باپ انتظام، مشکل سے باپ کچھ انتظام کر رہا ہو گھر خرچے کا، اور اس بیٹی کی نظر اس پر پڑے اور وہ بیٹی نے رونا شروع کیا اپنے باپ کے سامنے کہ ابو میں صرف 2 مہینے تو آپ کے پاس ہوں، پھر تو میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی، آپ پلیز میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی زیادہ کپڑے دے دو، مجھے بھی زیادہ چیزیں دے دو تاکہ میں بھی خوشی خوشی جاؤں۔ پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ باپ قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے، جب کوئی قرضہ نہیں دیتا تو پھر وہ باپ سود کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ
وہ باپ جو سود کی طرف گیا، سود لینے کا ذریعہ کون بنا؟ وہ عورت بنی جو اپنی بیٹی کو جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ سب کو بتا رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ کو دینا ہے، خوشی سے دینا ہے آپ کو، آپ دو نا، بند پیٹی دے دو۔ سونا آپ کو 15 تولہ دینا ہے، ارے 30 تولہ دے دو، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ بند پیٹی دو، بند میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ وبال بن جاتی ہے، ہماری آخرت کے لیے وہ بڑی نقصان کی چیز بن جاتی ہے۔ اور ماں باپ جتنی چیزیں دیتے ہیں شادی کے موقع پر، ہر چیز کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ بیٹی یہ بیڈ شیٹ 1 ہفتے کے بعد بچھانا، یہ چمپل 1 مہینے کے بعد نکالنا، یہ یوں کرنا یوں کرنا، مختلف قسم کی چیزوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور ماں باپ ایک کام بڑا اچھا کرتے ہیں کہ مصلی بھی دیتے ہیں، قرآن شریف بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس مصلی کی اور قرآن شریف کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے کہ دیکھ بیٹی، یہ جو تجھے قرآن دے رہی ہوں نا، یہ الماری میں سجانے کے لیے نہیں دے رہی ہوں، یہ شوکیش میں رکھنے کے لیے نہیں دے رہی ہوں، یہ خوبصورت پیٹی جو تجھے دکھ رہی ہے، یہ خوبصورت پیٹی میں قرآن شریف کو صرف رکھنے کے لیے نہیں دے رہی ہوں، بلکہ میری بیٹی تو روزانہ موبائل کا استعمال کم کرنا، اللہ کا قرآن پڑھنا، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی، تو روزانہ قرآن پڑھے گی اور تو اللہ کی ہو جائے گی، تو یہ سب تیرے ہو جائیں گے، تیرے سسرال والے تیرے ہو جائیں گے، تیری ساس تیری ہو جائے گی، تیری نند تیری ہو جائے گی، تیری دیرانی، تیری جیٹھانی، تیری بھابھی، سب تیری ہو جائے گی، تیرے بچے تیرے ہو جائیں گے، تیرا شوہر تیرا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو اللہ کی نہیں ہوئی نا، تو نہ تیرا شوہر تیرا ہوگا، نہ تیرے بچے تیرے ہوں گے، پریشانی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری بات تو کوئی مانتا ہی نہیں، ہماری تو کہیں چلتی نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ایک کام والی بن کے آ گئے ہیں سسرال میں۔ عجیب معاملہ ہے، کام ہو تو ہمیں سسرال میں رکھتے ہیں، بیمار ہو تو پیئر بھیج دیتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں۔ تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس عاجز کی بات ذرا غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور اس جملے کو اپنے دل پر نوٹ کر لیں کہ جو اللہ کی سنتا ہے ساری دنیا اس کی سنتی ہے، جنگل کے جانور بھی اس کا سنتے ہیں، اور جو اللہ کی نہیں سنتا، نہ اس کا شوہر اس کی سنتا ہے، نہ اس کے بچے اس کی سنتے ہیں، نہ اس کے گھر والے اس کی سنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے سب لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سب لوگوں کے دلوں میں اس بندے اور اس بندی کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، 3 کام جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دیں تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بڑا خوشنما ہو جائے گا، بڑا خوبصورت ہو جائے گا، اور گھر میں بہاریں آ جائے گی۔ پہلی چیز، اللہ کی عبادت، یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی عبادت کی طرف پوری توجہ۔ ایک عورت نکاح کے موقع پر ایک جملہ کہتی ہے، صرف گردن ہلا دیتی ہے یا ہاں کہہ دیتی ہے، 30 سیکنڈ کا یہ عمل کرتی ہے اور پوری زندگی شوہر کی ہو کے رہ جاتی ہے۔ شوہر شہر میں رہے تو یہ شہر میں، شوہر دیہات میں رہے تو یہ دیہات میں، شوہر مالداری میں ہو تو بیوی مالداری میں، شوہر غریبی میں ہو تو بیوی غریبی میں۔ نکاح کے موقع پر صرف ہاں کہہ کے کیسی لاج نبھاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، بھائی بہن کو چھوڑ دیتی ہیں، رشتہ دار کو چھوڑ دیتی ہیں، سہیلیوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ دیتی ہیں، بعض عورتیں اپنے وطن کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیتی ہیں، جہاں کا شوہر ہو وہاں چلی جاتی ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کے اندر اللہ پاک نے یہ عجیب و غریب خوبی رکھی ہے
کہ ایک جملے کی وہ ایسی لاج رکھتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، ایک جملے کی ایسی لاج رکھیں کہ ہم شوہر کے ہو جائیں. تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ایک کاش اس کلمے کی لاج رکھے ہم اپنے اللہ کے بھی ہو جائیں تو زندگی میں بہار آ جائے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. سماج کو دیکھ کر نہیں، معاشرے کو دیکھ کر نہیں، رسم و رواج کو دیکھ کر نہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے جانے کے بعد انا للہ کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے، ہمارے جانے کے بعد غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے. ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے، ہمارے انتقال کے بعد ہماری انا للہ کی خبریں واٹس ایپ پر شیئر کریں گے. لوگ تو یہ کہیں گے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ اس کا رسول کیا کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہم منہ کیسے بتائیں گے؟ ہمیں تو جانا ہے اللہ کے پاس، ہمیں تو اللہ کو منہ بتانا ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات طے کرو کہ ہم اللہ کی عبادت میں، دین کے کام میں انشاءاللہ ہم سستی نہیں کریں گے. نماز کا وقت ہو گیا، اب فوراً نماز، ٹال کر نہیں. جی مولانا صاحب، ظہر کی نماز 3:30 بجے بھی تو ہو ہی جاتی ہے نا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے یا نہیں؟ تو کہا جائز ہے. پھر کیوں نہیں پیتے؟ نہ وہ چائے تو ہلکی گرم ہو تو مزہ آتی ہے، ٹھنڈی چائے پینے کی مزہ نہیں آتی. اچھا، جب ٹھنڈی چائے پینے کی مزہ نہیں آتی تو ظہر 3:30 بجے پڑھنے کی مزہ آتی ہے؟ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ 1 بجے دسترخوان پر کھانا نکال لو، خوب ٹھنڈا کر لو، 3:30 بجے کھا لو. جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر ہم کیوں نہیں کھاتے؟ ہلکا گرم کھاتے، ہلکا سا، تاکہ مزہ آوے، کھانے میں ٹیسٹ لگے، کھانا اچھا لگے. ٹھنڈا کر کے کھاؤ بہت زیادہ. کہا نہ. تو کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے تو پھر نماز کو کیوں ہم ٹال کے پڑھیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہم آئس کریم کو پگھال کر کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھانی تھی، چلو تھوڑی پگھل جانے دو، ملک شیک بن جائے گا، پھر پی لیں گے. نہ آئس کریم فوراً کھاؤ. بلکہ مہمان آتے ہیں، ان کو آئس کریم پیش کرتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں آپ ذرا کھانا، پگھل جائے گی. آپ کا دھیان باتوں میں ہے اور آپ کی توجہ باتوں کی طرف ہے. دیکھو یہ آئس کریم پگھل رہی ہے، پگھل جائے گی پھر مزہ نہیں آئے گی. کتنا سمجھاتے ہیں مہمان کو. کیا بات ہے کہ آئس کریم کھانے کا اپنا مزہ اس وقت ہے جب تک آئس کریم پگھلے گی. تو کیا آئس کریم کو پگھال کر کھانا جائز نہیں ہے؟ کہ بالکل جائز ہے. پھر ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مزہ فوراً کھانے میں. میں وہی کہنا چاہتا ہوں میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت نماز پڑھو گے تو بھی 15 منٹ لگے گی، اور ٹال کے پڑھو گے تو بھی 15 منٹ لگے گی. اول وقت کی کچھ بات ہی کچھ اور ہے. نمازیں اول وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد اول آئے گی. ہمارے سب کام اول بن جائیں گے. اور یاد رکھنا، جب ہم وضو کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں. اب اللہ دیکھ رہے ہیں، وضو کیسا کریں؟ فرمایا وضو بہت اچھا کریں، کوالٹی والا کریں. ہو سکے تو بیٹھ کر کریں. بہت سی عورتیں کھڑے جھک کر وضو کر لیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کی نوبت نہیں آتی، 3 مرتبہ صحیح معنوں میں چہرہ دھونے کی نوبت نہیں آتی. سنت زندہ نہیں ہوتی. پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. 1 مرتبہ پورا چہرہ دھویا، دوسری مرتبہ میں ادھورا دھویا، تیسری مرتبہ میں ادھورا دھویا، یہ نہیں. پہلے جس طرح ہم پورا چہرہ دھوتے ہیں اس طرح 3 مرتبہ پورا چہرہ دھونا یہ سنت ہے. 3 مرتبہ پورے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا یہ سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھونا یہ سنت ہے. تو کیا اچھا ہو کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو، ہمارا وضو کوالٹی والا ہو.
اور ایک بات یاد رکھنا، جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ وضو پہ بہت بڑا دار و مدار ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا اور یہ بات سننے میں آئی کہ عام طور پر عورتوں کا مسواک کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ارے کیوں مسواک نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے شوہر ہم کو لا کے دیتے ہی نہیں۔ اچھا تو آپ کے شوہر برش لا کے دے دیتے ہیں، کولگیٹ لا کے دے دیتے ہیں۔ آپ نے جس طرح برش کے بارے میں سمجھایا، کولگیٹ کے بارے میں سمجھایا، اپنے بچوں کے برش کے بارے میں سمجھایا، آپ خود جا کر لے آئے، کیا اچھا ہوتا کہ مسواک کے بارے میں بھی سمجھا لیتی ہیں آپ۔ عورتوں کے اندر ایک خوبی ہے، جو چیز گھر میں نہ ہو اور عورت وہ تھان لے، وہ چیز گھر میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے عجیب ملکہ دیا ہے مستورات کو، چائے پتی ختم ہو جائے وہ آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شام کی چائے گھر میں نہ بنی ہو، فجر کی چائے گھر میں نہ بنی ہو۔ کیا بات ہے کہ دودھ نہیں تھا، کیا بات ہے کہ شکر نہیں تھی، کیا بات ہے کہ چائے پتی نہیں تھی، یہ سب کیسا یاد رہتا ہے۔ جو چیز گھر میں نہ ہو وہ چیز اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں، وہ چیز آسانی سے آ جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے اندر ایک خوبی ہے، وہ جو چاہتی ہے نا وہ گھر میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا جو عورت یہ چاہے کہ میرے گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، کیا اس کے گھر میں اللہ کا دین زندہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہو جائے گا۔ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا دل پر لے لیں، یہ دنیا کی رونق کی طرف نہ دیکھیں۔ یہاں کی رونق بھی دھوکہ ہے، یہاں کی بہاریں بھی دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی دولت بھی دھوکہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن جانا ہر ایک کو ضرور ہے۔